لندن سے رضا علی آبدی کا سلام قبول کیجیے۔ انسان دیوانہ ہے، قدرت کے راز جاننے کے پیچھے حیران و پریشان ہے۔ ہمارا سورج کب بنا، ہماری دنیا کب وجود میں آئی، ہماری کہکشاں دیکھنے میں کیسی ہے، اس کہکشاں میں کنچے کھیلنے والی گولی جیسی ہماری دنیا کس جگہ چکر پہ چکر کھا رہی ہے۔ ہماری کہکشاں جیسی اور کتنی کہکشائیں ہیں۔ کائنات میں جہاں تک نگاہ جاتی ہے سورج ہی سورج ہیں، جنہیں ہم ستارے کہتے ہیں۔ ہم نے بڑی دوربینیں بنا کر بہت دور تک دیکھا ہے۔ ہم وہ جگہ دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں جہاں ستارے ختم ہو جاتے ہیں، مگر کیا کائنات میں ایسی کوئی جگہ ہے جہاں جا کر ستارے ختم ہو جاتے ہیں؟ اگر ایسا کوئی مقام ہے تو سوال یہ ہے کہ اس سے آگے کیا ہے، اور اگر وہ جگہ خالی ہے تو اس سے باہر کیا ہے؟ کیا کوئی ایسا علاقہ بھی ہے جہاں کچھ بھی نہیں ہے؟ ہم نے بڑی دوربینیں بنا کے دیکھا۔ مشکل یہ ہے کہ ہمیں صرف اور صرف وہ ستارے نظر آتے ہیں جن کی روشنی کائنات میں سے گزرتے ہوئی ہم تک پہنچ رہی ہے۔ جو ستارے کھربوں میل دور ہیں ان کی روشنی ابھی راستے میں ہے۔ روشنی زمین تک پہنچے گی تو وہ نظر آئیں گے، مگر انسان کو اتنا قرار کہاں کہ روشنی کے زمین تک پہنچنے کا انتظار کرے۔ انسان کے دماغ میں تجسس کا جو کیڑا رینگ رہا ہے اسے اتنا قرار نہیں کہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے اور سب سے دور واقع ستارے کی ایک ذرا سی کرن کے زمین تک پہنچنے کا انتظار کرے، کیونکہ اس میں شاید لاکھوں کروڑوں برس لگیں گے۔ جستجو کی یہ آگ بجھانے کا ایک طریقہ سمجھ میں آتا ہے، وہ یہ کہ اگر کائنات میں چمکنے والے پہلے ستارے کی روشنی ہم تک پہنچنے میں اب دیر ہے تو کیوں نہ ہم آگے بڑھ کر اس تک پہنچ جائیں اور اسے راستے ہی میں اچک لیں۔ اس کے لیے ایک بہت ہی بڑی دوربین کی ضرورت ہوگی جو زمین کی فضا سے نکل کر صاف و شفاف کائنات میں جائے اور خلا کے اندھیرے میں جھانک کر اس مقام کو دیکھے جہاں کائنات کا پہلا ستارہ چمکا تھا۔ تازہ خبر یہ ہے کہ وہ دوربین بن گئی ہے، اسے خلا میں بھیج دیا گیا ہے۔ ویسے تو وہ سکڑ کر راکٹ کے اندر سما گئی تھی، لیکن خلا میں جا کر اسے زمین سے ایک برقی اشارہ دیا گیا جس کو پا کر وہ چھتری کی طرح کھل گئی اور کھل کر ٹینس کے میدان کے برابر ہو گئی۔ اب تک بننے والی دنیا کی سب سے بڑی اس دوربین میں سونے کے 5 آئینے لگے ہوئے ہیں جو خلا کی گہرائی سے آنے والی روشنی کی موہوم سی کرن کا بھی عکس اتار لیں گے۔ پھر ہم اس عکس کو یوں دیکھیں گے جیسے خوربین میں ذرا سے ذرے کو دیکھا جاتا ہے۔ سائنسداں یہ تو مانتے ہیں کہ کائنات میں پہلے کچھ تھا جو ایک دھماکے کے ساتھ پھٹا، بہت ہی بڑا دھماکہ تھا جسے بگ بینگ کہتے ہیں۔ وہ جو پھٹا تو ٹکڑے ٹکڑے ہو کر خالی پڑی ہوئی کائنات میں پھیلتا گیا، اس کی کہکشائیں بن گئیں، ہر شے نے گھومنا اور مزید پھیلنا شروع کر دیا، اور یہ عمل آج تک جاری ہے۔ کائنات پھیلتی جا رہی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کہاں تک پھیلے گی؟ اس کا جواب اس ستارے سے ملے گا جو سب سے پہلے وجود میں آیا تھا۔ اب خلائی دوربین بنا کر سائنسداں اسی پہلے ستارے کو دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہ ستارہ کروڑوں سال پہلے اسی بگ بینگ کے ساتھ چمکا تھا۔ اس کی روشنی خلا میں سفر کر رہی ہے، مگر ابھی ہماری زمین تک نہیں پہنچی ہے۔ اب شروع ہوتے ہیں وہ سوال جو انسان کے ذہن میں گل آ رہے ہیں۔ بڑے دھماکے سے پہلے جو شے تھی وہ کیسے بنی؟ کیا خود ہی بن گئی یا کوئی طاقت سرگرم عمل تھی؟ وہ شے جس کائنات میں موجود تھی اس کی حدیں کہاں تک تھیں؟ اس سے باہر اور آگے کیا تھا؟ کیا یہ دھماکہ اتفاقیہ طور پہ ہو گیا؟ تو اس میں اتنے انتشار کے باوجود اتنا نظم و ضبط کیسے ہے؟ ساری کہکشائیں باہم ٹکرا کر پاس پاس کیوں نہیں ہو جاتی؟ کروڑوں سال سے سارے ستارے اور سیارے
مقررہ وقت پر ایک طے شدہ راستے پر چلے جا رہے ہیں. جدید دوربینوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کچھ ستارے مر بھی رہے ہیں، کچھ نئے ستارے پیدا بھی ہو رہے ہیں. تو یہ سارا نظام کیسے چل رہا ہے؟ کسی نے چلایا ہے تو چل رہا ہے یا خود ہی چلے جا رہا ہے؟ یہاں آ کر سائنسدانوں کی عقل جواب دے جاتی ہے. بڑی چھان بین کے بعد وہ اتنا تو مانتے ہیں کہ قدرت کی اس نظم و ضبط زنجیر کی ساری کڑیاں سمجھ میں آتی ہیں، لیکن ایک کڑی لاپتہ ہے، ایک کڑی گم ہے، ایک کڑی درمیان سے غائب ہے، یا دوسرے لفظوں میں نظر نہیں آ رہی ہے. بہت دماغ کھپانے والے ماہرین اتنا تو ماننے لگے ہیں کہ جو کچھ ہو رہا ہے اس میں کہیں نہ کہیں عقل کو دخل ہے، کہیں کوئی طاقت ہے جو ریاضی یا ضابطوں سے بھی زیادہ علم رکھتی ہے. اور بس سائنسداں اس سے آگے اس وقت تک کچھ نہیں کہیں گے جب تک کسی ٹھوس شہادت تک ان کی رسائی نہ ہو جائے، یا یوں کہیے کہ جب تک بڑے دھماکے کی کرن خلا سے گزرتے ہوئی ہم تک نہ پہنچ جائے اور اپنی داستان نہ کہہ سنائے. یوں لگتا ہے کہ وہ جو کوئی بھی ہے، جہاں بھی ہے اور جیسا بھی ہے، اپنا راز جان بوجھ کر چھپا رہا ہے اور انسان سے کہے جا رہا ہے کہ میں کون ہوں، اس کا جواب پیش کرو تو جانو. آخر تم شعور دیا ہے تو کس لیے؟ جواب دو.